الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث میں صلہ رحمی پر ہم احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس وقت میرے سامنے یہ باب نمبر 28 ہے، حدیث باب صلۃ الرحم تزید فی العمر، کہ صلہ رحمی سے عمر بڑھنے کا بیان۔ جب کوئی صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اضافہ فرماتا ہے اور اس کے عمر میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ اب یہ باتیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق برکت کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے۔ انسان کا رزق بھی کشادہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے، اخبرنی انس بن مالک انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس بن مالک سے یہ روایت ہے، مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، وسعت ہو جائے، وان ینسأ له فی اثرہ، اور اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو جائے، فلیصل رحمہ، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ اس پر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ گزشتہ درس حدیث میں بات کی تھی اور آپ کو بتایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ضمن میں ایک اور حدیث صحیح مسلم کی ہے، فرمایا کہ اعملوا فکل میسر لما خلق له فمن کان من اہل السعادۃ فسییسر لعمل اہل السعادۃ ومن کان من اہل الشقاوۃ فسییسر لعمل اہل الشقاوۃ، کہ تم عمل کرتے رہو، اعملوا، عمل کرتے رہو، عمل جاری رکھو، ہر ایک کو اس کی قسمت کے مطابق عمل کی توفیق ہوگی۔ یعنی جو انسان کی قسمت ہے، یعنی قسمت سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ جو انسان عمل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ اور اس کی توفیق انسان کو اللہ کی طرف سے اس کی حکمت کے مطابق عطا ہوتی ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ علم اور حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا جو سعادت مند ہے اسے سعادت مندی کے امور میں آسانی ہوگی، یعنی جو نیکی کے راستے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے راستوں کو آسان کر دے گا، اور نیکی کا راستہ ہی سعادت مندی کا راستہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اور جو بدبخت ہے اسے بدبختی کے کاموں میں آسانی ہوگی، یعنی جو برے راستوں کو اختیار کرتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا درس قرآن میں کہ جو گمراہی کے راستے پر چلتا ہے تو اس کے لیے وہی راستے آسان ہوتے ہیں، اور جو نیکی کے راستے پر چلتا ہے اس کے لیے نیکی کے راستے آسان ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے جو محنت کرتا ہے، ایگزام کی تیاری کرتا ہے، تو اس کے لیے وہی راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ محنت کرتا ہے اور اس کا جی لگتا ہے پڑھنے میں، محنت کرنے میں، اور جو محنت نہیں کرتے اور جو اپنے وقت کو ضائع کرنے والے ہوتے ہیں، آپ دیکھیے کہ وہ محنت سے بھاگتے ہیں، جی چراتے ہیں، پھر وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، وہ اسی میں ہی ان کے لیے آپ دیکھیے اسی طرح کے دوست بن جاتے ہیں، اسی طرح کا ماحول ان کو میسر آ جاتا ہے، وہ پھر اسی میں مست رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ سے سنا، یقول، فرماتے ہوئے، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جو یہ پسند کرے کہ اس کے رزق میں فراوانی کی جائے، وان ینسأ لہ فی اثرہ، اور جو یہ چاہے کہ اس کے آثار قدم میں تاخیر ہو، یعنی اس کا جو دنیا میں اثر ہے وہ اس کا قائم رہے، ختم نہ ہو، فلیصل رحمہ، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جامع ترمذی میں فرمایا، تعلموا من انسابکم، اپنے انساب کے متعلق سیکھو، ما تصلون بھی ارحامکم، کہ جس کے ساتھ تم اپنی رشتہ داریوں کو ملاؤ، فإن صلۃ الرحم محبۃ فی الاہل مسرات فی المال منسات فی الاثر، فرمایا کہ یقیناً صلہ رحمی سے خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے اور عمر دراز ہوتی ہے۔ اب یہ جو علم الانساب جس کو کہا جاتا ہے، کئی صحابہ اس کے بڑے ماہر تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی معلوم ہوتا ہے
کہ آپ تاریخ، انساب، اس کی آپ ماہرہ تھیں، اللہ نے اس میں بڑی مہارت آپ کو عطا کی تھی۔ عرب میں یہ بھی ایک فن تھا، یعنی لوگ اپنے دادا پردادا اور اوپر تک یعنی اس کو یاد رکھتے تھے، ان کے انساب کیا ہیں، اور قبائل کے بارے میں بھی ان کو بڑا علم ہوتا تھا۔ اب بھی بر صغیر میں بھی اس طرح کا ذوق رہا ہے لوگوں کا، اب خیر یہ ذوق محدود ہو گیا، لیکن جو ذات پات ذاتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ ذاتیں کہاں سے بنی، کیسے بنی، ان کو اس کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ یہ الفاظ جو ذاتیں وجود میں آئی ہیں کس طرح وجود میں آئیں، ان کے اسباب کیا ہیں اور ان کا پیچھے کیا تعلق بنتا ہے، خطہ، جغرافیہ، معاشرہ، سماج، اس وقت کے حالات، حکومت، اقتدار، سیاست، لوگ ان چیزوں پر بڑی نظر رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اگرچہ اب محدود ہے یہ، لیکن مورخین نے اس پر کافی کچھ لکھا ہے اور بڑی کتابیں، پاکستان میں بھی کافی کتابیں اس پر موجود ہیں۔ لیکن عرب میں یہ بڑا ذوق ہوتا تھا لوگوں کے انساب کا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کو سیکھو، یعنی تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا کون رشتہ دار ہے، اگر اللہ نے وسعت دی ہو، ہمت دی ہو، تو پھر صلہ رحمی کرو، ان کا خیال رکھو۔ اور فرمایا کہ باب من وصل رحمہ احبہ اللہ، صلہ رحمی کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ حضرت ابن عمر سے یہ روایت ہے، فرمایا کہ من اتقا ربہ، کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے رب سے ڈرا، اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، وَوَصَلَ رَحِمَهُ، اور صلہ رحمی کی، فرمایا کہ نُسِیَ فی اجلہ، تو اس کی موت میں تاخیر کر دی جائے گی، وَسَرَا مَالُهُ، اس کا مال بڑھا دیا جائے گا، وَأَحَبَّهُ أَهْلُهُ، اور اس کے گھر والے اس سے محبت کریں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر صلہ رحمی کرنے والا انسان ہو، اپنے چھوٹوں کا، بڑوں کا خیال رکھنے والا ہو، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنے والا ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ برکتیں عطا فرماتا ہے اور صحت والی زندگی بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ دعائیں بڑی کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ جو لوگ مال کو سمیٹتے رہتے ہیں اور دعائیں نہیں لیتے، تو وہاں پر پھر دعائیں کم ہو جاتی ہیں، یعنی لوگوں کے دلوں سے ایسے بھی اللہ کے بندے اس زمین پر موجود ہیں کہ لوگ ان کی زندگی میں یہ کہتے ہیں کہ تم اتنے برے انسان ہو کہ ہم تمہارے جنازے میں بھی نہیں آئیں گے۔ ایسے بھی غریب لوگ ہیں، مفلس لوگ، یعنی حقیقتاً یہ مفلس لوگ ہیں کہ جن کے پاس مال دولت سب کچھ ہے، لیکن لوگوں کی دعائیں نہیں ہیں ان کے ساتھ، لوگوں کو دل خوش نہیں ہوتا ان کے ساتھ، یعنی گویا کہ جب آسانی نہیں تھی تو اچھے بن کر رہے، اور جب آسانی مل گئی تو پھر اس کے بعد برے بن گئے، پھر لوگوں سے انتقام لیا۔ تو ایسے اب بھی اس زمین پر موجود ہیں جن سے ہمارا بھی پالا پڑتا ہے، جن کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، دوست بھی ایسے لوگوں کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں کہ لوگ ان کی زندگی میں انہیں کہتے ہیں کہ تم اکیلے مرو گے، تمہارے جنازے میں لوگ نہیں آئیں گے، تمہیں دفنانے لوگ نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے کردار سے اور ایسے اخلاق سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ ایک ہوتا ہے کہ انسان حق پر ہو پھر اس کے جنازے میں کوئی نہیں آتا، یعنی ایک ماحول ہوتا ہے، حالات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے کہ جب دنیا سے گئے تو لوگ ان کے جنازے میں شرکت کرنے سے ڈرے، حکمرانوں کی وجہ سے، بادشاہوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ حق پر انسان اگر کھڑا ہو، بے شک ایک ہی ہو، تو پھر حق ہی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کثرت جس طرف ہے انسان کہے جی حق اس طرف ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ ایک شخص یا چند لوگ ہوتے ہیں وہ حق پر کھڑے ہوتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ بات حق ہوتی ہے، تو حق کثرت کے ساتھ نہیں ہے، حق ہے۔ تو لہٰذا انسان اپنے اخلاق اور کردار سے، قطع رحمی سے دوسرے کے دل کو دکھ نہ پہنچائے، دوسروں کو دکھی نہ کرے، بس یہ وہ بات ہے کہ جو انسان کے لیے اللہ کی طرف سے زحمت ہے، سزا ہے۔ تو یہاں جب حضرت ابن عمر یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے رب سے ڈرا، تقوی اختیار کیا اور اس نے صلہ رحمی کی، تو موت میں اس کے تاخیر کر دی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی عطا فرمائے گا اور پھر اس کا مال بھی بڑھا دیا جائے گا،
اور سب سے بڑی بات یہ کہ پھر اس کے گھر والے اس سے محبت کریں گے۔ اور اسی طرح یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہی کے الفاظ کو بیان کیا گیا دوسری مرتبہ بھی، وہ یہ کہ من اتقی ربہ، جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ اور یہ پہلے جو بیان ہوا یہی بالکل یہ بھی اسی الفاظ کے ساتھ، اور وہ سب کچھ یہاں پر تھوڑی سی عربی بس مختلف ہے، لیکن تقریباً وہی یعنی اس کا ترجمہ وہی بنتا ہے۔ انسی لہو فی عمرہ، یہاں پر یہ فرمایا، لیکن یہاں پر فرمایا نسیہ فی اجلہ، یہاں پر یعنی موت میں تاخیر کر دی جائے گی، دونوں کا ترجمہ یہی بنتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ 30 نمبر ہے، فرمایا باب بر الاقرب فالاقرب، حسب مراتب قرابت داروں سے حسن سلوک کرنا، یعنی جو قریب ہے پھر اس کے بعد اس سے اگلا، پھر اس سے اگلا، پھر اس سے اگلا، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ بھئی کہ جو ترتیب بالکل وہی بنتی ہے، یعنی جس کا مرتبہ پہلے ہے اس کے ساتھ حسن سلوک پہلے کرنا ہے، پھر اس کے بعد جس کا مرتبہ ہے پھر اس سے حسن سلوک کرنا ہے۔ اسی طرح اب یہ فرمایا، حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں حکم فرماتا ہے، تاکید کرتا ہے، ثم یوصیکم بامہاتکم، پھر تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں نصیحت کرتا ہے، ثم یوصیکم بآبائکم، پھر تمہارے باپوں کے بارے میں تمہیں حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے، ثم یوصیکم بالاقرب فالاقرب، پھر اس کے بعد حسب مراتب فرمایا کہ پھر ان سے حسن سلوک کرو، یعنی مثال کے طور پر جیسے ماں کا ذکر ہو گیا، باپ کا ذکر ہو گیا، پھر اس کے بعد واضح بات ہے کہ بہن بھائی ہیں پھر ان کے ساتھ ہے، پھر اس کے بعد جو انسان دیکھتا ہے دادی کی طرف سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ساتھ ہے، یا ماں کے، بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو باپ کے رشتہ دار ہو جاتے ہیں، جیسے چچا ہے اور پھوپھی ہے، یہ رشتے ہو گئے، اور پھر اسی طرح ماں کی طرف سے جیسے خالہ ہے، ماموں ہے، پھر ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ حدیث پاک ہے کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، اور اسی طرح پھر آپ دیکھ لیجئے کہ باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی، اور یہ بھی رسول اللہ نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ بے شک آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے، یعنی باپ کا ادب کرتا ہے تو چچا کا بھی ادب کرے، کیوں؟ اس لیے کہ چچا باپ کا بھائی ہے، اور اسی طرح خالہ ہے، تو یہ حسب مراتب پھر یہ ایک ترتیب بن جاتی ہے کہ انسان اس کو پیش نظر رکھے، یعنی خالہ ہے، ماموں ہیں، پھر اس کے بعد آپ ان کی اولاد کہہ لیجیے، پھر ان کی اولاد کا درجہ آ جاتا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ آغاز یہاں سے کرنا ہے کہ جیسے ماں ہے، باپ ہے، اور پھر ماں کے ساتھ پھر یہ دیکھنا ہے کہ ماں کی بہن ہے، اور ماں کی پھر ماں نانی بھی ہے، اور اسی طریقے سے پھر باپ ہے، باپ کے پھر بھائی ہیں، بہنیں ہیں، پھر باپ کا باپ یعنی دادا بھی ہے، تو یہ سارے پھر یہ ترتیب ہوتی ہے، اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں، اندازہ کیجئے کہ دین جب تہذیب بنتا ہے اور پھر یہی تہذیب پھر روایت کو جنم دیتی ہے، اور ہماری روایت یہی ہے کہ ہم بڑوں کا احترام کرتے ہیں اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے کہ جو اپنے چھوٹوں پر رحم کرتا ہے اور بڑوں کا ادب کرتا ہے۔ تو یہ جو کچھ ارشادات ہیں یہ در حقیقت ہماری ایک روایت کو جنم دیتے ہیں، ہماری تہذیب یعنی دین سے پیدا ہوتی ہے، پھر تہذیب سے پھر یہ روایات پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں پھر حسب مراتب ہے، حفظ مراتب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ حفظ مراتب سے مراد یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ تعلیم آپ کہاں سے لائیں گے جو اسلام نے دی ہے ہمیں، اس کے ساتھ ہمیں جڑ کر رہنا چاہیے، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس پر کبھی بھی ہمیں دوسرا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اس پر جتنا ہو سکے ہمیں خود کو اور اپنی اولادوں کو اور اپنے رشتوں کو جوڑ کر ہمیں رکھنا چاہیے۔
آخری ایک حدیث بیان کر کے پھر اپنی گفتگو کو میں یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جمعرات کی شام کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمایا کہ میں سختی سے کہتا ہوں کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، تو کوئی بھی نہ اٹھا، حتیٰ کہ انہوں نے 3 بار یہ بات دہرائی۔ پھر ایک نوجوان اٹھا اور اپنی ایک پھوپھی کے پاس آیا جس سے اس نے 2 سال سے قطع تعلقی کر رکھی تھی۔ وہ اس کے پاس آئے تو اس نے کہا میرے بھتیجے آپ کے آنے کا کیا سبب ہوا؟ اس نوجوان نے کہا میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا ایسا کہتے سنا ہے کہ ابو ہریرہ نے فرمایا قطع رحمی جو کرنے والا ہے وہ یہاں سے میری محفل سے اٹھ کر چلا جائے۔ آپ یہاں سے یہ بھی اندازہ کیجئے کہ ان باتوں کو ہم گناہ ہی نہیں خیال کرتے، ہمارا زیادہ زور اگر ہوتا ہے تو وہ وظائف پر ہو گیا، چند عبادات پر ہو گیا، وہ بھی خاص عبادات کہ ہم کہیں گے کوئی نماز نہیں پڑھتا تو چلا جائے یا ایسا کرتا ہے تو اٹھ کر چلا جائے، تو ہم ان باتوں کو بیان تو کرتے ہیں، یہ باتیں بھی اپنی جگہ بڑی اہم ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ صحابہ کے دور میں کیا کلچر تھا۔ آپ نے کہا کہ بھئی جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ یہاں سے میری محفل سے اٹھ کر چلا جائے۔ تو پھر ایک نوجوان اٹھ کر گیا اور اس جا کر پہلے ہی اپنی پھپھو سے جا کر معذرت کی، معافی مانگی یا جو بھی اپنی پھپھو سے کہا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کے بعد جب وہ اپنی پھپھو سے ملا تو پھپھو نے کہا کہ جاؤ واپس اور جا کر پوچھو کہ ابو ہریرہ نے ایسا کیوں کہا ہے کہ میری محفل سے اٹھ کر قطع رحمی کرنے والا چلا جائے۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ کے پاس وہ نوجوان آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا تھا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ سنیے ذرا توجہ سے۔ فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اعمال بنی آدم تعرض علی اللہ تبارک و تعالی عشیۃ کل خمیس لیلۃ الجمعۃ فلا يقبل عمل قاطع الرحمین، کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی آدم کے اعمال ہر جمعہ کی شب کو اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور جو قطع رحمی کرنے والا ہے فرمایا کہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور بعد حدیث میں پیر کا روز بھی شامل ہے، یعنی اس کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ جو اچھے کام کرتا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور پیر کا روز بھی ذکر ہوتا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔